अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद में मकबूजा मजबूत विफाक पाकिस्तान मूवमेंट के ज़रिए इंतज़ाम पाक फ़ौज के हक़ में रैली का इनेकाद किया गया। सानेहा 9 मई के किरदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा भी किया गया। शुरकाए रैली ने पाकिस्तान और पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की। शुरका ने पाक फ़ौज के हक़ में बैनर्स उठाकर अहाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आज़ादी चौक तक रैली निकाली, जिसमें वकला, सियासी, समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर शुरकाए रैली से खिताब करते हुए मूवमेंट के ओहदेदारान ने कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब है, जब शहदा की यादगारों, मुल्क की सलामती के इदारों और अहम तनसीबात पर हमले करके वो घिनौने नाकाम किया गया जिसकी हमारे अज़ली दुश्मन को भी जुर्रत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हैं। मुक़र्रीन ने कहा कि मुल्क पाकिस्तान और कौमी इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें करने और गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने वाले मुल्क और कौम के खैर खा नहीं। बाज़ तनसीबात मुल्क और कौम का फ़हर होती हैं जो रेड लाइन होती है, महज इक़्तिदार की खातिर उन्हें रौंद देना नाक़ाबिले बर्दाश्त जुर्म है। जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फराबाद डिवीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाजा शफीक ने दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद से पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारियों की मजम्मत की। कहा, पुरअमन एहतजाज और रैली पर पुलिस ने धावा बोलकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया और थानों में मुंतकिल किया। ख्वाजा शफीक ने कहा कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़कर असम्बली में आने वाली हुकूमत के लिए बायस अफसोस है कि उन्होंने जिस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा उन्हीं के कारकुनान को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के पास इस ओहदे पर रहने का कोई जवाज़ नहीं, वो इस्तीफ़ा दें और अपने हलके से दोबारा इलेक्शन लड़ें। ख्वाजा शफीक का कहना था कि गुज़श्ता साल 9 मई को जो हुआ उस पर बाज़ाब्ता कमीशन बनना चाहिए। 22 साल से इमरान खान ने जिद्दोजहद की और मजबूत पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम किया। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत और इमरान खान ने भी की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर बताए कि आज जो कुछ मुजफ्फराबाद में हुआ, क्या हम दहशत गर्द थे? बावकार लोगों के साथ जो सलूक किया गया वो नहायत ही काबिल अफसोस है। तहरीक इंसाफ इंतज़ामिया और हुकूमत के इस रवैये की मज़म्मत करती है। मज़ीद कहा कि मुजफ्फराबाद डिवीजन के तीनों अजला में एहतजाज किया गया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को साजिश के तहत सबूताज किया गया। 11 मई के एहतजाज को सामने रखकर तहरीक इंसाफ को एहतजाज से रोका गया और दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 का नफाज किया गया। आगे बढ़ते हैं। मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली और साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी अली शान सोनी ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज शहरियों का हक है। हुकूमत होश के नाखुन लें। पुरअमन एहतजाज को ताकत के इस्तेमाल से रोकना किसी तौर मुनासिब नहीं है। चौधरी अली शान सोनी ने कहा है कि हुकूमत को अवामी एक्शन कमेटियों के जायज़ मुतालबात को तस्लीम करना चाहिए। ताजरों की गिरफ्तारियों के शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि समाहनी में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। इज़्ज़तदार और पुरअमन शहरियों के घरों में छापे मारे गए। तहसील सदर अंजमन ताजरान, तहसील समाहनी आबिद असलम समेत दीगर ताजर रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। अली शान सोनी ने कहा कि बतौर मेंबर असम्बली हल्का समाहनी एक्शन कमेटी और ताजरान के साथ खड़ा हूँ। आज़ाद कश्मीर में पुलिस को मौजूदा हुकूमत अपनी अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल कर रही है। जमहूरी हुकूमत के हाथों इस तरह का रवैया इख्तियार करना दुश्मन के एजेंडे को तक़वियत फराहम करता है। उनका मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर के आवाम का मुतालबात के हक़ में इज़हार यकजहती करना इस बात की दलील है कि आवाम बाशऊर हैं और रियासती वसाइल से खुशहाली के ख़्वाह हैं। बानी पीटीआई इमरान खान की कॉल पर और सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याजी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रावलाकोट में पीटीआई रावलाकोट पहुँच के ज़रिए एहतमाम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली भी निकाली गई। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई के वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात करके हकीकी मुल्ज़िमान को सामने लाए। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में 1 साल से अवामी हुकूक तहरीक जारी है और नाअहल हुकूमत आवाम के मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम है, जो अब
اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو تنبیہ کرتے ہیں 11 مئی کو اگر نہتے عوام پر تشدد کیا گیا یا کسی کو گرفتار کیا گیا تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ سردار عاصم ارشاد ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ حکومت عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے گرفتاریوں اور تشدد پر اتر رہی ہے، جو قابل تشویش اور قابل مذمت ہے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ عاصم ارشاد ایڈوکیٹ اور دیگر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرپور ڈویژن میں نہتے عوام، طلباء اور وکلاء پر تشدد اور گرفتاریاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناصر انصاری، سعد انصاری، ساجد جرال سمیت دیگر کی گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ گرفتار شدہ افراد کو فی الفور رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے مرکزی شہروں میں غیر اعلانیہ کرفیو سے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں عوامی تحریک کو جواز بنا کر ایمرجنسی لگانے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ پونچھ ڈویژن کے 10 اسمبلی ممبران، جس میں 6 وزرائے حکومت اور 2 سابق وزیراعظم ہیں، جو بالکل لا تعلق اور خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں وفاقی اور فورسز کی تعیناتی، جس کے سابق وزیراعظم راجہ فاروق حیدر، حاجی یعقوب خان اور صدر مسلم لیگ نون شاہ غلام قادر بھی مخالفت کر چکے ہیں۔ اگر خطے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی یا لاک ڈاؤن ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ساری صورتحال کے پیش نظر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ ڈویژن ممبران اسمبلی اور وزرائے حکومت بالعلوم اور بالخصوص سردار عتیق احمد خان، سردار حسن ابراہیم خان، سردار عامر الطاف اور حاجی یعقوب سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ لانگ مارچ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ آزاد کشمیر کے دوسرے علاقوں کی طرح سب ڈویژن سمہانی میں بھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پولیس و انتظامیہ کی بڑی کارروائی۔ سب ڈویژن سمہانی سے عوامی حقوق لانگ مارچ میں شرکت سے روکنے کے لیے حکومتی احکامات پر پولیس اور انتظامیہ سمہانی نے کارروائی کرتے ہوئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر اور صدر انجمن تاجران تحصیل سمہانی عابد اسلم، پروفیسر عبدالعزیز نجم، چودھری لطیف، چودھری ساجد حسین اور دیگر کو گرفتار کیا گیا، جس کے خلاف انجمن تاجران سول سوسائٹی سراپا احتجاج بن گئی۔ چوکی اور جنڈالہ بازاروں میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کر کے ایک بہت بڑے جلوس کی شکل میں پولیس تھانہ سمہانی کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مین شاہراہ جموں بلاک کی اور عابد اسلم اور دیگر رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ کئی گھنٹوں کے احتجاج کے بعد انتظامیہ سے مذاکرات اور کمیٹی اراکین کی صدر انجمن تاجران عابد اسلم سے ڈسٹرکٹ جیل بھمبر میں ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر انجمن تاجران عابد اسلم نے بھرپور احتجاج پر چوکی کی تاجر برادری اور سول سوسائٹی کو سلام پیش کیا اور تاجران اور عوام کے نام پیغام میں کہا کہ گرفتاریوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ عوام لانگ مارچ میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں۔ پولیس و انتظامیہ کے ذمہ داران سے مذاکرات کے بعد احتجاج مؤخر کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پرامن احتجاج سے حکومت بھوکھلاہٹ کا شکار۔ ڈوڈیال میں چیئرمین سدائے حق خواجہ افتخار صدیقی، صدر انجمن تاجران انور لطیف ڈار، راجہ سرفراز خان سمیت 19 افراد گرفتار، جبکہ دیگر رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ڈوڈیال میں ایکشن کمیٹی کے ممبران کی گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر انتظامیہ کی جانب سے لاٹھی چارج اور آنسو گیس، جبکہ مظاہرین کے پتھراؤ سے علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سردار فیصل مغل سمیت پولیس اہلکار زخمی۔ 3 گھنٹے کے وقفے کے بعد پولیس نے دوبارہ آنسو گیس کا استعمال شروع کیا۔ اے سی ڈوڈیال کو مظاہرین نے یرغمال بنائے رکھا، جنہیں آزاد کروانے کے لیے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ مظاہرین نے متعدد پولیس اہلکاروں کو بھی یرغمال بنایا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک گرفتار شدہ کو رہا نہیں کیا جاتا کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع باغ کے زیر اہتمام 9 مئی کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ۔ 9 مئی کے واقعے میں گرفتار پی ٹی آئی کے کارکنان اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع باغ کے 11 چوک سے عمران خان رہائی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔
ریلی پریس کلب پہنچی، جہاں پر صدر تحریک انصاف ضلع باغ سردار طاہر اکبر سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال آج ہی دن بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی فوری رہائی کو یقینی بنایا جائے۔ مقررین نے آزاد کشمیر میں جاری جوائنٹ عوامی حقوق تحریک کی مکمل حمایت کا بھی اعلان کیا۔ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ضلع باغ راجہ مسعود ایڈوکیٹ، جو کرنل نسیم مرحوم کے ساتھی تھے، انہوں نے کرنل نسیم کے وفات کے دن خصوصی دعا کروائی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ لانگ مارچ کے لیے پوری قوت سے مظفر آباد کی طرف نکلیں گے۔ حکومت نے اگر ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی یا بیجا گرفتاریاں کی تو اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع باغ کے زیر اہتمام 9 مئی کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعے میں گرفتار کارکنان اور عمران خان کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ کونسلر میونسپل کارپوریشن خان قادر خان، انجمن تاجران کے سردار طاہر انور، سید ابصار شاہ دیگر نے باغ پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عوامی تحریک کے حوالے سے کہا کہ ہم نہ تو پاکستان کے خلاف ہیں اور نہ ہی کسی ادارے کے خلاف ہیں۔ گزشتہ 1 سال سے بنیادی حقوق کے لیے سڑکوں پر ہیں۔ حکومت نے عوامی حقوق کو سلب کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 11 مئی کو پوری قوت سے مظفر آباد کی طرف نکلیں گے۔ حکومت نے اگر راستہ روکنے کی کوشش کی یا بیجا گرفتاریاں کی تو اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہوگی۔ سٹی کونسلر خان قادر خان نے کہا کہ جو فنڈ بلدیاتی نمائندوں کو دیے جا رہے ہیں ان کو بھی عوامی مطالبے کے پیش نظر ادھر شفٹ کیا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ باغ سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جلوس میں باغ کے تاجر، وکلاء، طلباء، سول سوسائٹی، علماء کرام اور ٹرانسپورٹرز شامل ہوں گے۔ حکومت نے اگر کوئی انتشار یا تشدد کا راستہ اختیار کیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مرکزی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی کال پر 11 مئی کو بھمبر تا مظفر آباد ہونے والے احتجاجی مارچ کو روکنے کے لیے حکومت و انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ عوامی ایکشن کمیٹی تتا پانی کے رہنماؤں ڈسٹرکٹ کونسلر ملک عبد الرحیم ایڈوکیٹ، ایاز کریم مغل، سردار خضر عباس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا۔ تتا پانی میں انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کے ذمہ داران کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس سے پورے شہر کا چکر لگایا، جبکہ شہر بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہے۔ احتجاجی ریلی میلاد چوک تتا پانی پہنچ کر بڑے جلوس میں تبدیل ہو گئی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے عوامی ایکشن کمیٹی تتا پانی کے رہنماؤں ملک عبد الرحیم ایڈوکیٹ، ایاز کریم مغل سمیت دیگر رہنماؤں و کارکنان کی گرفتاری اور چادر و چار دیواری کے تقدس کی پامالی کی پرزور مذمت کی اور گرفتار شدہ افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہم مرکزی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ کے لائے عمل کے منتظر ہیں۔ حکومت اور انتظامیہ ہوش کے ناخن لے اور طاقت کے استعمال سے گریز کرے۔ عوامی حقوق کی تحریک کی کامیابی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 11 مئی کو اگر حکومت و انتظامیہ نے تشدد، لاٹھی چارج کا راستہ اپنایا اور رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔